بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دنیا بھر سے ہمارے دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید جی ایف اے پوڈ کاسٹ میں. آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں زہیب بھائی، جی بی ہریکین کے اونر بھی ہیں اور کوچ بھی ہیں. خوش آمدید زہیب بھائی. تھینک یو. آفٹر اے لانگ ٹائم گڈ ٹو سی یو. تو بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے فٹ بال کے بارے میں بات کرنا، ناظرین کو نت نئی گلگت بلتستان میں جو بھی فٹ بال کے حوالے سے ہو رہا ہے چیزیں وہ بتا دینا. تو اگین ویلکم جی ایف اے پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو شاذب بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور خاص طور پہ جی ایف اے کے جتنے بھی مینجمنٹ ہے ان کا بھی شکریہ. ہمیں بلاتے ہیں، ہمیں تھوڑا ٹائم دیتے ہیں آپ لوگ، پھر ظاہری بات ہے فٹ بال کے لیے ہم سب حاضر ہیں اینی ٹائم. بہت شکریہ. تو آج کا یہ پروگرام ناظرین ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا، انڈر 16 فٹ بال چیمپئن شپ للک جان اسٹیڈیم جٹیال گلگت میں آرگنائز کیا تھا. گلگت جو جی بی ہریکین کلب ہے اس نے تو ایک کامیاب ایونٹ کروانے پہ بہت ہی مبارکباد زہیب بھائی. تھینک یو. یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کامیاب ایونٹ رکھا ہو. اس سے پہلے آپ نے جی بی چیلنج کپ رکھا ایونٹ، جس کی ونر تھی شہید امن، جس کی ونر تھی، جس میں شہید امن کے 3 گیسٹ پلیئر چترال سے بھی آئے کھیلنے کے لیے. اس میں شاید اچیومنٹ آپ کا بھی ہے کہ آپ نے اچھا ایونٹ رکھا اور اچھا ایونٹ کھیلنے کے لیے چترال سے ہمارے گیسٹ بھی آئے. تو ایک وہ ایونٹ میری نظر میں چیلنج کپ، دوسرا یہ انڈر 16 جو آپ نے یوتھ کے لیے رکھا. یہ 2 ایونٹس جو کچھ ہی سالوں میں آپ نے اپنا اکیڈمی کھولا ہے اور رکھا ہے، اور پورے جی بی میں یہ نامور ہو چکا ہے. تو کیسے ٹیکٹکس تھیں، کیا پلاننگس تھیں، اور کس طرح یہ کامیاب رہا؟ ایونٹس کے بارے میں اگر ذرا بتا دیں تو. تھینک یو شاذب. یہ جو ایونٹس میں آپ کو جی بی ہریکین جو چیلنج کپ جو ہم نے پچھلے سال کروایا تھا، تو وہاں سے شروع کروں گا. تو وہ جو ایونٹ تھا، ہم نے کوشش کیا تھا کہ گلگت کی جتنی بڑی جو کلبس ہے، جو کہ ہمارے بہترین سینئر پلیئرز جس میں کھیلتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک ایونٹ آرگنائز کیا تھا یہاں پہ گلگت میں، اور بہت ہی بہترین طریقے سے اس کا فائنل بھی ہو گیا. اور شہید امن جو کہ گلگت کی سب سے ٹاپ اور بیسٹ ٹیم ہے، وہ ونر رہی اس ایونٹ میں. اصل جہاں پہ آپ ایونٹس رکھتے ہو، وہاں پہ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو مینجمنٹ ہے وہ کیسی ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے جی بی ہریکین میں ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں ہمارے جو پلیئرس ہیں، تو انہی کو ہی لے کے ہم نے پورا جو ایونٹ تھا اس کو ہم نے چلایا، کیونکہ ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا. تو ہماری جو مینجمنٹ تھی وہ بیسٹ تھی اس ٹائم پہ. نو ڈاؤٹ. ایون اس میں ایک چیز میں نے نوٹ کیا کہ وہ ایونٹ میں خوبصورتی بھی تھی اس چیز میں. جو بال بوائے تھے آپ کے نا، بالکل ٹین ایجرز تھے چھوٹے چھوٹے، تو وہ بہت پولائٹلی بات کرتے تھے، اور جہاں بھی بال جاتا تھا وہ شوق سے جا کے نا، اور ان کے گلے میں باقاعدہ کارڈ ہینگ ہوا تھا. تو یہ خوبصورت، یعنی سمجھے کہ اس سے یہ چیز پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز تک آپ نے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا چیزیں، ڈیوٹیز ڈیوائڈ کی ہوئی تھی. ایون آپ کی ریفری پینل تھا، پیڈ تھے، آپ کا میچ کمشنر تھا، جو کہ آج کل دیکھیں تو ہر جگہ 10 مرلے کا پلاٹ ہو تو لوگ ایونٹس رکھ رہے ہیں آج کل. دیکھا جائے تو ہر گلی میں، ہر جو اچھی بات بھی ہے رکھا جائے، کسی ایک پہ نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایلیمنٹس ہیں ایک اچھے ایونٹ کے ایلیمنٹس، وہ مس کر دیتے ہیں لوگ. شاید وہ کوئی اپنا نام بنانے کی وجہ سے مس کرتے ہیں، یا کوئی پیسے بنانے کے لالچ کی وجہ سے مس کرتے ہیں. تو وہ ایسے کون سے ایلیمنٹس آپ آڈینس کو ذرا بتا دیں کہ جو بھی ایونٹ رکھتا ہے، جو بھی ایونٹ آرگنائزرز ہیں فٹ بال کے، تو کون سے ایلیمنٹس وہ پک کریں اور اس کو فالو کریں تو ایک کامیاب ایونٹ ہو سکتا ہے. بالکل شاذب بھائی. فرسٹ تھنگ، آپ کوئی فٹ بال ایونٹ رکھتے ہو، وہاں ریفریز کا صحیح ہونا، ان کے ڈیسیجنس وغیرہ یہ میٹر کرتا ہے. کیونکہ گلگت میں یہ ہے کہ آپ کو ہارنے کے بعد پھر آپ نے ریفری کی کسی بھی اس پہ آپ نے بلیم کرنا ہے کہ اس نے تھرو غلط دیا تھا تو ہم ہار گئے، یا یہ ہوا، یہ چیزیں ہوتی ہے. اس کے لیے ہم نے جو بھی ایونٹس میں رکھتا ہوں، گلگت میں نثار بھائی جیسا میرے خیال سے ریفری اور کوچ نہیں ہے. تو نثار بھائی کو ہم ہمیشہ تکلیف دیتے ہیں اپنے ایونٹس میں.
تو وہ سارا جو ریفرنگ کا نظام ہے ہم اس کو سونپ دیتے ہیں کہ یار نثار بھائی آپ نے خود جس کو سلیکٹ کرنا ہے جو کرنا ہے آپ کرے، تو وہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جو چھوٹے بچوں کا آپ نے کہا، ہمارا مقصد ہے ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا، بالکل، اور میرا جو مقصد ہے مین وہ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو ایک لیڈر بنانا چاہتا ہوں۔ اس طرح کے ایکٹیویٹیز سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے اندر لیڈرشپ جو کوالٹیز ہے وہ بلڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے ایک کراؤڈ کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے طریقے ہمارے جو گلگت میں جو کراؤڈ ہے تھوڑا سا غصہ ان کو آ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاں وہ سمجھتے ہیں، تھوڑا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو۔ پھر ہمارے بچوں کی بات کو وہ ابھی تک دیکھو ہمارے ایونٹس میں جب کوئی بچہ جا کے ان سے ریکویسٹ کرتا ہے تو آرام سے جا کے اپریشیٹ کر کے جاتے ہیں۔ یہ میں نے ایک چیز یہاں پہ دیکھی جو کراؤڈ کی میں بات کر رہا ہوں، اور ہم نے تو انڈر 8 سے لے کے جتنے ہمارے بچے ہیں انہیں کو ہی کھڑا کر کے ڈیوٹیز دی ہوتی ہیں۔ اس دفعہ بھی انڈر 16 میں ہمارے پاس کوئی 32 ٹیمیں تھیں، تو ان ٹیموں کو بھی آرگنائز کرنا، ان کے سارے چیزیں ان بچوں نے ہی کیا۔ تو مقصد ہے ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہے نا ان کو بلڈ کرنا، کانفیڈنس بلڈ کرنا۔ بالکل۔ تو یہ ایک مین آپ نے بولا کہ ریفریز اچھے ہوں، ایون ریفریز پیڈ ہوں، یا جو نثار بھائی لائسنسڈ ریفری ہیں، اگر میں غلط ہوں تو کریکٹ کریں، تو لائسنسڈ ریفری ہیں اس سے رجوع کریں، اس کو ایکسپیرینس ہے کہ یار گلگت میں کون اچھا ریفری کر سکتا ہے، وہ آپ کو سجیسٹ کریں گے۔ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، آلدو وہ تو ٹائم دیتے ہی ہیں کیونکہ ان کا جاب ہے یہ۔ آج تک مجھے نہیں لگا کہ نثار بھائی نے کسی کو منع کیا ہو، وہ ہمیشہ ہر ایک ایونٹ میں سپورٹ کرتے ہیں، چاہے آپ کا ایونٹ ہو، ایسوسیشن رکھتی ہو، جو بھی ایونٹ ہو۔ تو جو بھی ایونٹ رکھتا ہے ہماری گزارش یہی ہے کہ ایک اچھے پلیئر کے لیے یا ایک اچھے ٹیم کے لیے ایک اچھے ایونٹ کے ریفری کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے ساتھ انٹری فیس پہ اگر ہم بات کریں تو ایز سچ ہمارے پاس اسپانسرز نہیں ہوتے گلگت میں، جتنے بھی بڑے کلبس ہیں، جس طرح بھی آپ نے شہید امن کی بات کی، آپ کا اپنا کلب ہے GB ہریکین، گلگت 11 ہے، نامور کلبز ہیں، GCC ہے، تو ملینز آف اسپانسرز ان کے پاس نہیں ہیں، یا ایسے ایونٹ کھیلنے وہ نہیں جاتے، ہارڈلی 1 and 2 ایونٹس ہوتے ہیں، یا آپ رکھتے ہیں یا ایسوسیشن رکھتی ہے، وہ کھیلتے ہیں۔ تو اب ان سے انٹری فیس لیا جاتا ہے زیادہ پیسے، یا سمجھو فٹسل کے نام پہ لیا جاتا ہے یا کہیں اور ایز سچ ان کو ریوارڈ نہیں دیا جاتا ایونٹ آرگنائزرز کی طرف سے۔ تو کسی پلیئر کے لیے ریوارڈ، اکنومیکل ریوارڈ کیا یا اکنومیکل سسٹینیبلٹی کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کتنا معنی رکھتا ہے؟ آپ اگر اپنی ٹیم لے کے جاتے ہیں تو کس نظر سے دیکھتے ہیں ایک ایونٹ کو اکنومیکل سسٹینیبلٹی کے حوالے سے؟ بالکل شاذیب بھائی، اصل اس میں یہ ہے نا کہ ایک سیٹ کلب ہے، وہاں پہ بھی اسٹوڈنٹ کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میرا مقصد ہے فٹ بال کو پروموٹ کرنا تو میرا مقصد پیسے نہیں ہے، پیسے نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب میں اگر کوئی ایونٹ رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہاں اس میں تھوڑا بہت ہوتا ہے رجسٹریشن، آپ کہیں پہ بھی جاؤ تو وہاں آپ ایکسپینسز تو ہیں، ایکسپینسز جتنا وہ آپ اپنا ٹیم انٹر کرنے کے لیے نا وہ ایک رجسٹریشن ایک فی ہوتی ہے۔ اگر میں وہ فی لے کے ان کو پراپر میں چیزیں نہیں دے رہا ہوں تو پھر میں غلط ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس دفعہ میں نے اپنے ایونٹ میں سیالکوٹ سے میں نے وہ منگوائے تھے، بالز منگوائے تھے، کوئی 10 بالز صرف اور صرف اس ایونٹ کے لیے۔ تو اس حساب سے ہم کیا کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ یار ایک ٹیم اگر فائنل تک آتی ہے تو ہم نے اس دفعہ 5,000 روپیہ ہم نے انٹری رکھا ہوا تھا، بالکل ٹھیک ہے، رجسٹریشن ایک فی تھی۔ تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ ان کو پورا پراپر وہ 5,000 روپیہ ان کو ریٹرن میں مل جائے کسی نہ کسی شکل میں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم وہ کوشش کر رہے تھے۔ باقی اسپانسرز کی بات یہ ہے کہ گلگت میں خاص طور پہ ہیڈ کوارٹر یہ سٹی میں بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو اسپانسر کرتے ہیں، جس طرح اس دفعہ GFA جو ہے آپ لوگوں نے کیا، اور اپنا ساسی جو ہے انہوں نے ہمیں وننگ جو ہے رنرز ہے وہ سارا کچھ انہوں نے کیا تھا، پھر کیلیبرون ہے، پھر بائنری ہب ہے، اس طرح کر کے نا یہ کچھ لوگ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، مطلب وہ فٹ بال سے بھی محبت کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اسپورٹ سے ان کا ایک لگاؤ ہے۔ کیونکہ مارکیٹنگ کی میرے خیال سے جتنے بھی فری لانسرس ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اپنے اندر ہی اتنے ڈپارٹمنٹس بنے ہیں کہ میں ایک ایونٹ رکھ کے ان کی کیا مارکیٹنگ کروں۔ لیکن وہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یار
ہم جو یہاں پہ کما رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو ہم سے باہر جو سوسائٹی ہے ان کو بھی تھوڑا فائدہ ہو، اسی لیے کرتے ہیں. میں نے بہت ساروں کے پاس میں گیا، انہوں نے یہی چیزیں مجھے بتا دی. تو بڑا اچھا ہے اس طرح کا ہو، اسپانسرس ہو تو پھر نو ڈاؤٹ اس میں جتنے بھی اسپانسرز ہمارے فٹ بال کو سپورٹ کرتے ہیں اسپیشلی، یا دیگر سپورٹس کو کرتے ہیں، ماؤنٹینئرز کو کرتے ہیں، کرکٹ کو کرتے ہیں، تو ان سب کا شکریہ. اور اسی طرح سپورٹ کرتے رہے. آل دو کہ آپ کا یہ کوئی مارکیٹ پلیس گلگت نہیں ہے جس طرح زہیب بھائی نے کہا، شاید یو ایس ہے، یو کے ہے، کینیڈا ہے، جہاں سے وہ کام کرتے ہیں، اپنے سروسز دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری اس کمیونٹی گلگت بلتستان کے لوگوں کو آپ سپورٹ کرتے ہیں اسپورٹس میں، تو اس کے لیے شکریہ. اور امید ہے آگے بھی اسی طرح ہمارے پلیئرز کو آپ سپورٹ کرتے رہیں گے. تو زہیب بھائی انڈر 16 جو آپ نے ایونٹ رکھا فٹ بال کا، اس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یوتھ فٹ بال جس کو ہم اوور آل کہتے ہیں، جو انڈر ایج میں ہوتے ہیں، انڈر 16 سے ڈاؤن ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کا کیا ویژن ہے جو ہمارے گلگت میں یوتھ فٹ بال کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے اکیڈمی سے ہٹ کے بتا دیں، کیونکہ ہر محلے نگرل میں یوتھ کھیل رہی ہوتی ہے، ڈومیال میں، برمس میں، جٹیال میں، ذوالفقار آباد، ہر جگہ یوتھ تو انگیج ہے، چھوٹے چھوٹے محلوں میں یا سڑک پہ ہی کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یوتھ فٹ بال کتنا امپورٹنٹ ہے ایک پورے کنٹری میں فٹ بال گروم کرنے کی، اس حوالے سے ذرا آڈینس کو آپ بالکل بتا دیں. شاہزیب بھائی میں گلگت کی بات کروں گا تو یہاں پہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے، ٹھیک ہے، یوتھ آپ خود دیکھ لیں، ہمارا جو ایک جنریشن ہے ابھی 16 یا 17 ایئرس کے جو بچے ہیں، بہت ساروں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ کوئی اسموکنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے تیسرے چیزوں میں ہے. وہ یہ اسپورٹس کا نہ ہونا ہے. اگر سپورٹس ہو ہر جگہ میں، اس دفعہ چیف سیکرٹری صاحب نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا، اور اپنا ضمیر عباس صاحب جو کہ ہمارے ٹورزم کے سیکرٹری ہیں، اس نے، اور سپورٹس بورڈ نے، شاہ محمد صاحب بھی ہے، اور جو ڈائریکٹر ہے، اور نثار بھائی لوگ ہیں، بالکل اچھا اپنا عصمت بھائی ہے، تو انہوں نے نا ایک اچھا سٹیپ لیا ہے. اور وہ سٹیپ یہ ہے کہ ہر سکول میں آپ دیکھیں اس دفعہ بہت سے جو سکول میرے خیال سے زندگی میں کبھی انہوں نے اسپورٹس ویک کا نام نہیں سنا تھا، انہوں نے بھی اسپورٹس ویک منایا، انٹر سکول کروایا. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا، ایک انٹرسٹ بڑھے گی، ٹھیک ہے، چھوٹے بچوں میں. وہ اگر فٹ بال کی طرف آتے ہیں، ظاہری بات ہے آپ سگریٹ پی کے فٹ بال کس طرح کھیل سکتے ہیں؟ بالکل، آپ کا سانس چڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ بندہ فٹ بال میں انرول ہو جائے تو پھر ان چیزوں سے آٹومیٹک وہ ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ ظاہری بات ہے معاشرے میں آپ خود دیکھ لیں، ہمارے اکیڈمی سے ہر سال 3 سے 4 بچے میں خود بھیج رہا ہوں یونیورسٹیز میں، اور اچھے اچھے جگہوں میں جا رہے ہیں، اور فری آف کاسٹ وہاں پہ ایک اسکالرشپ پہ وہ پڑھ رہے ہیں. آرام سے ایک ٹرینڈ آئی ہے، ٹھیک ہے، آرام سے پیرنٹس کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یار ہمارے بچوں کو اسپورٹس کی بہت ضروری ہے، نیڈ ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے موبائل بھی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ان کا جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ خراب ہو رہا ہے. تو کوشش یہ کریں، میں پیرنٹس کو بھی نا ایک پیغام یہاں آپ کے توسط سے دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو اسپورٹس کے ساتھ انگیج رکھیں. کوئی بھی بچہ آپ اس کو 24 گھنٹہ پڑھا کے اس کو اچھا انسان نہیں بنا سکتے ہو جب تک فرسٹ آپ کا ہیلتھ، ٹھیک ہے، فزیکل آپ کا ہیلتھ ہو، آپ ہیلدی ہو، بیماری آپ کے اندر نہ ہو، آپ بالکل فٹ اینڈ فائن ہو، تو پھر ظاہری بات ہے آپ سے پڑھائی بھی اچھی ہوگی. تو میں خود یہ چاہتا ہوں، اور باقی گورنمنٹ کا اپنا ڈی سی صاحب ہو گئے ہیں جو لوکل گورنمنٹ ہے، انہوں نے بڑا اچھا اقدامیہ اٹھایا ہے اور اسپورٹس پہ کام کر رہے ہیں ابھی. بالکل، نو ڈاؤٹ. اس میں جتنے بھی ہمارے لوکل گورنمنٹ کے ہیں یا انٹر کالج جو یا انٹر اسکول جو ایونٹ ریسنٹلی ہوا، اس میں جتنے بھی سپورٹرز تھے، جتنے بھی آرگنائزرز تھے، ان سب کا بڑا رول ہے یوتھ فٹ بال کو اپ لفٹ کرنے میں. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ کا اکیڈمی ہے، جی بی ہریکین اکیڈمی، گلگت فٹسل اکیڈمی ہے، خان جی مخانہ اکیڈمی، سر عارف شاکریم ہاسٹل گراؤنڈ میں جو چلا رہے ہیں. تو اس طرح یہ جو اکیڈمیز ہیں، یہیں سمجھے کہ اسی سے ہی آپ لوگوں کی فٹ بال گروم ہو سکتی ہے. وہاں پہ جائیں، ایڈمیشن لیں، سیکھیں. اس میں آپ کو 100% فٹ بال تو سکھایا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کی پرسنل گرومنگ، ٹھیک ہے، آپ کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، ہیلتھ اویئرنیس آپ کی
جو کچھ بھی ہے جس طرح ایک اچھا انسان بننے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے تو ایک اچھا انسان ہوں گے تو پھر فٹ بالر بن سکتے ہیں، ظاہری بات ہے. تو اس میں اکیڈمیز کا بہت بڑا رول ہے. جتنے بھی آپ جیسے لوگ ہیں اکیڈمیز چلا رہے ہیں، انور حیات ہیں، عارف حسین ہیں، ان سب کا شکریہ کہ آپ گلگت جیسے کنجسٹڈ ایریا، لمیٹڈ ریسورسز میں آپ لوگ اپنی سروسز دے رہے ہیں. تو اس میں آپ نے کہا کہ آپ کے لڑکے یونیورسٹی جاتے ہیں تو فری آف کاسٹ ان کی 4 سالہ ڈگری ہوتی ہے. اس میں ذرا آڈینس کو ذرا اسپیسیفائی کر کے بتا دیں، میل فیمیل جو ہمارے یہاں سے جا کے ڈاؤن میں یونیورسٹیز میں پنجاب کے پی کے، سندھ، ایون آزاد کشمیر، اسلام آباد میں یونیورسٹیز میں اسپورٹس بیس پہ ایڈمیشن لے کے پڑھتی ہیں اپنے 4 سال ڈگری، جہاں پہ پر سیمسٹر فیس 1 سے 150 lakhs تک ہوتی ہے. بالکل. تو فری آف کاسٹ کیسے ایڈمیشن لیں؟ وہاں کی سلیکشن کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ بھی کھیلے ہیں، کوچز کیا دیکھتے ہیں اس پلیئر میں؟ وہ جو بھی اسپورٹس سے ہو، کرکٹ سے ہو، فٹ بال سے ہو، ذرا والدین کو اگر ذرا آپ نا تھوڑا گائیڈ لائن کریں کہ اپنے بچے کو اسپورٹس بیس پہ پڑھانا ہے تو کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ بالکل شاہزیب بھائی، سب سے پہلے تو میں اپنا انور بھائی اور عارف بھائی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، کیونکہ وہ میرے استاد بھی ہیں دونوں. تو انہوں نے بھی ایک اچھا سٹیپ لیا ہے. اور اسی طریقے سے نا جتنے گراؤنڈس یہاں پہ ہے وہاں پہ ایک سینئر پلیئر بھی اگر ایک پروفیشنل فٹ بال کو پروموٹ کرے، سکھانا شروع کرے، یہاں یار بچوں کی کمی نہیں ہے. بہت سارے بچے آئیں گے، آپ تھوڑا سا کام کر کے دیکھیں. میرا سب کے لیے یہ مشورہ ہے یہاں پہ. اس کے بعد اب فٹ بال اور پروفیشنل فٹ بال یہ 2 چیزیں ہیں. ٹھیک. میں نے فٹ بال کھیلا ہے، آپ نے فٹ بال کھیلا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے فٹ بال کھیلا ہے، وہی کھیتوں میں ہم نے کھیلا ہے، ادھر کسی اور گراؤنڈ میں آ گئے وہاں کھیلا ہے. ابھی بھی غزر میں کھیلتے ہیں، چترال میں کھیلتے ہیں یا گلگت میں کھیلتے ہیں. میں نے کچھ دن پہلے ایک سٹس بھی لگایا تھا کہ بال کو اوپر مارو اور نیچے سے بھاگو. بالکل ٹھیک ہے. اس فٹ بال کو لے کے آپ اگر جا کے کہتے ہو کہ یار مجھے کوئی یونیورسٹی کی ٹیم میں مجھے لے لے، ڈپارٹمنٹ لے لے، تو یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ فٹ بال ہے، شوق ہے. بس میں بھی گیا، جا کے 2-3 کک کیے تو میں بڑا اچھا پلیئر ہوں گے کہ باہر آ گیا. صحیح ہے. ایسا نہیں ہوتا. تو یہ نہیں ہوتا ہے. فٹ بال ایک پروفیشنل فٹ بال ہوتی ہے. پورا آپ کو بیسک سے لے کے ہر چیز آپ کو پراپر ایٹیٹیوڈ میٹر کرتا ہے، ایون سلیکشن گائیڈ کیا جاتا ہے، آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے. کرنے کے بعد جب کسی ٹرائل پہ آپ جاتے ہو وہاں پہ پھر آپ کی سلیکشن ہوتی ہے آپ کا گیم دیکھ کے، نہ کہ یہ نہیں کہ یہ بہت دور سے آیا ہے. وہاں پہ بھی آپ کو کمپیٹ کرنا ہے. فٹ بال نام ہی ایک کمپٹیشن کا ہے، تو آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ کمپیٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور اچھے کوچز کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اب خود سے ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے. اب جب میں محنت نہیں کروں گا تو ظاہری بات ہے میں نے آگے ٹرائل میں ٹچ بھی نہیں کر کے وہ اوپر والا لمبے شوٹیں مار کے اوپر سے کھیلوں گا تو وہاں میری کہاں سلیکشن ہوئی. تو بہتر ہے کہ ہر بچے کو جو ینگ ہے ان کو میں یہ میسیج دوں گا کہ آپ لوگ ایک پروفیشنل فٹ بال کھیلیں. آپ لوگ وہ فٹ بال نہ کھیلیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ 1000 قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ مطلب ان ایونٹس کی حالت آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. میں ایونٹس کا نام نہیں لوں گا لیکن وہاں پہ خرابیاں ہیں جن کو پتہ نہیں. ٹریڈیشنل فٹ بال ہے وہی کھیلتے ہیں. جو ایک پرانے زمانے میں نا ایک نام بھی تھا، بروش اسکی میں دب دے چونکے تھے نا کہ بس وہ اس کو پھینک کے بھاگتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کا فٹ بال نہ ہو. جس طریقے سے دیکھو یہاں فٹسال جو ایرینا ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگ کام کر رہے ہیں. آپ کے ایونٹس میں پچھلے سال میں نے جو ایونٹ کھیلا ہے، ابھی میں وہی بات کر رہا تھا کہ آپ لوگوں سے آپ تھوڑا جلدی کر کے کوئی ایونٹ رکھے ہمارے لیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ نا اس طرح کے ایونٹس ہو. دیکھو ریفرنگ کا بھی ہر چیز کا ایک مزہ آتا ہے، ایک ایونٹ کا مزہ آتا ہے، وہاں کھیلنے کا مزہ آتا ہے. پلیئر بھی سیکھ رہا ہوتا ہے وہاں پہ. اس ٹائم پہ بھی آپ لوگوں کا مشن ایک یہی تھا کہ یار ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پروموٹ کرے. اور واقعی میں وہاں پہ میرے خیال سے میرے 2-3 ٹیمیں میں نے کھلائے ہیں پچھلے سال. تو اس دفعہ تو آپ نے ایک خوشخبری مجھے یہ سنا دی کہ پورا آل پاکستان کروا رہے ہیں. تو بیسٹ آف لک، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اس ایونٹ کے لیے. بس کوشش ہے. تو جس طرح زہیب بھائی نے کہا، جتنے بھی ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی گریجویٹ ہو رہے ہیں
2026 میں جو ایڈمیشن لیں گے یونیورسٹیز میں, چاہتے ہیں کہ اسپورٹس بیسڈ پہ ایڈمیشن لے, وہ زہیب بھائی جی بی ہریکین اکیڈمی جوائن کر سکتے ہیں. عارف بھائی جو جم خانہ اکیڈمی چلا رہے ہیں شاکری ہاسٹل گراؤنڈ میں, ان کے پاس جا سکتے ہیں. انور حیات کے پاس جا سکتے ہیں جو ایکس آرمی پلیئر ہیں, جو آرمی فٹ بال ٹیم میں کھیلنا چاہتے ہیں, بالکل آپ کے لیے بہترین گائیڈ کر سکتے ہیں یونیورسٹیز میں. تو اس میں آپ لوگوں کو, مجھے جہاں تک لگ رہا ہے زہیب بھائی, ہمارے پلیئرز میں ٹیکٹکس کی کمی ہے, اسکلز اسٹیمنا وائز اچھے ہو سکتے ہیں ہمارے پلیئرز, باڈی وائز ہمارے پلیئرز اچھے ہو سکتے ہیں. بائی برتھ یہ ماؤنٹینیس ریجن ہے, تو بائی برتھ ہم میں کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں ایز کمپیئر ٹو ساؤدرن ریجن. فزیکل فٹنس ہمارا اچھا ہے. تو اسی کو ہم گروم کر کے, اسی کو ہی ہم تھوڑا پالش کر کے اسکل سیکھیں, ٹیکٹکس پہ کام کریں. بالکل آج کل ہمارے دور میں تو یوٹیوب بھی نہیں تھا, ہم کوچنگ نہیں لے سکتے, کوچنگ فزیکل نہیں تھا تو یوٹیوب تو بہت دور کی بات. تو یوٹیوب سے آپ لوگ کوچنگ حاصل کر سکتے ہیں, اور بہت سے اچھی جی سی یونیورسٹی ٹاپ کلاس کی, پنجاب یونیورسٹی, تو کراچی میں یونیورسٹیز ہیں, آپ فری آف کاسٹ آپ پڑھ سکتے ہیں کھیل کے ساتھ. پھر وہیں سے ڈپارٹمنٹس پہ بالکل وہیں پلیئرز جاتے ہیں. مرتضیٰ بھائی ہمارے بہت ہی نمایاں پاکستان ٹیم میں کھیلتے ہیں, گلگت بلتستان کے HEC سے ہی, HEC کی ٹیم بنتی ہے, ادھر سے وہ پاکستان ٹیم میں گئے ہیں. تو ہمارے جو ینگ یوتھ ہے, تھوڑا کوشش کریں, محنت کریں, انشاءاللہ بہت سے مواقع آپ کو ملیں گے. تو اسی طرح جو ہے بھائی ایک چیز ایونٹس کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ کون سے ایونٹس آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پلیئرز کو کھیلنا چاہیے ایز اے پروفیشنل فٹ بالر. اگر آپ میری بات کریں کہ شاہ زیب آپ پروفیشنل فٹ بال کھیلتے ہو, تو ان ایونٹس میں نہ جاؤ, ان ایونٹس میں جاؤ. کس طرح کوئی اچھا پلیئر پروفیشنل فٹ بال کھیلنا چاہتا ہے, تو کیونکہ آج کل پھر وہی بات ہے کہ ہر گراؤنڈ میں ایونٹس پہ ایونٹس ہو رہے ہیں, اور 12 مہینہ یا پورا سال ایونٹس ہوتے ہیں, ایون رمضان میں بھی ایونٹس ہوتے ہیں. اس کے بعد تو کس طرح کوئی اچھا پلیئر فلٹر کرے یہ ایونٹس کے, اس ایونٹ میں جاؤں تو کوئی فٹ بال کو پسند کرنے والا یا فٹ بال میں سے رکھنے والا دیکھنے آتا ہے, تو یا اس ایونٹ میں نہ جاؤں, یار وہاں تو فارغ بندے, بس شام کا ٹائم ہے, چلو فٹ بال دیکھتے ہیں کہ آگے بیٹھتے ہیں. تو کیا آپ کہتے ہیں کس طرح فلٹر کریں اور کیسے ایونٹس کھیلنا چاہیے پروفیشنل فٹ بالر کو؟ شاہ زیب بھائی تھوڑا سا یہ جو آپ کا سوال ہے مشکل ہے, اس کو کچھ لوگ ناراض بھی ہوں گے, پھر کچھ تنقید بھی کریں گے. تو میں نے کہا نا کہ جو ایونٹ آپ لوگوں نے رکھا تھا, میں اس ٹائم پہ بھی ہم سیمی فائنل میں میرے خیال سے ہم ہار گئے تھے. جی سیمی پہ تو پینلٹیز پہ بالکل, ہاں پینلٹیز میں ہم ہار گئے. ہارنے کے بعد بھی میں آپ لوگوں کے پاس آ کے آپ سب کا شکریہ ادا کر کے میں آیا ہوں, کیونکہ ایونٹ اچھا تھا. ٹھیک ہے, وہاں پہ ریفری ہے, ظاہری بات ہے اس سے تھوڑی بہت غلطیاں ہو جاتی ہے, تھوڑا ہمیں بھی ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے کہ یار ایز اے پلیئر وہ بھی تو انسان ہے, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ہمارے پاس اتنا کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم سارے چیزیں دیکھیں. باقی ایونٹس گلگت میں تقریباً ہوتے ہیں, ہر جگہ میں ہوتے ہیں, ہر محلے میں ہوتے ہیں. تو کچھ خاص ایونٹس ہیں جس میں میں جاتا ہوں, میری ٹیم جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کے ایونٹ کا تو ہم بے صبری سے فی الحال انتظار کر رہے ہیں. تو یہ ایونٹ ہو, پھر اس کے بعد یہ رمضان میں ایک دنیور میں ایونٹ کرواتے ہیں. بالکل بہت اچھا, وہ بھی اچھا ایونٹ ہے, بڑا محنت کرتے ہیں وہ. اپنا جو اوپر پولو گراؤنڈ ہے, شاید آپ نے بھی کھیلا ہے. بالکل دنیور پولو گراؤنڈ میں, بالکل نو ڈاؤٹ. وہ وہاں پہ بہرحال ٹیم ہماری جاتی ہے, 1-2 دفعہ چیمپئن بھی ہے وہاں سے. تو کوشش کریں کہ ایسے جگہ میں جائے جہاں آپ کو سیکھنے کا کچھ موقع ملے. ٹھیک ہے, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کہا کہ ریسنٹلی میں ایک ایونٹ میں گیا, واپسی میں میں نے اپنے جو پلیئرز تھے ان کو وہاں سے سنا کے یہاں میں نے پہنچایا, یار مجھے فٹ بال چاہیے, مجھے ون نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, آپ لوگ سیکھو, کل کو آپ آگے جاؤ گے تو آپ کا فیوچر ہے نا. ادھر آپ جیت کے مجھے کپ ایک لا کے دو گے تو اس کپ کا میں کیا کروں. ٹھیک ہے, مجھے وہ کپ نہیں چاہیے. میرے کپ میرے پاس جو لٹکے ہیں, صدا ہے, وہ میرا کپ ہے بہت بڑا. ٹھیک ہے, جو ابھی فری آف کاسٹ وہاں پہ ایجوکیشن پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, نوید ہے, اس دفعہ گئے ہیں, اکرام ہے, علی امان ہے, ولید ہے. ٹھیک ہے, ابھی یاسر ریسنٹلی پوپو اس نے جوائن کیا ہے,
954 प्लेयर्स में से 11 सेलेक्ट हुए हैं, तो उनमें हमारा यासिर भी है। हालांकि तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे क्लब से पाकिस्तान टीम के लिए बिल्कुल आसानी रास्ता बिल्कुल आसानी क्लब से आसानी जा सकते हैं। और इसी तरीके से और भी हमारे गिलगित से बच्चे वहाँ पे है। और यहाँ पे बहुत ज़ुएब भाई कि फिर हमने थोड़ी देर पहले बात की कि स्पॉन्सर्स लिमिटेड हैं, जितने भी सपोर्ट करते हैं वो हमेशा वही कर रहे होते हैं, कोई नया चेहरा में नज़र नहीं आता। तो उसी लिए चाहे कि हर क्लब को कि यार हर इवेंट ना खेले, ऐसा इवेंट खेले जिससे प्लेयर का नाम हो, देखने वाले भी फुटबॉल को जानते हों, वो प्लेयर की सिलेक्शन करे या उनको जो प्लेयर पसंद आता है उसका नाम बने इलाके में। अब हर इवेंट हर गली में खेलने से ये होता है, एक तो इंजरी का बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ, बहुत होती है, उनकी रिकवरी नहीं होती, और दूसरा ये है कि टाइम पास वाले ऑडियंस ना हो, क्राउड रश ना हो, क्राउड भी ऐसे सिलेक्टिव क्राउड हो कि वो फुटबॉल को जानता हो। ज़ुहैब भाई खेल रहा है, शाहज़ेब खेल रहा है, तो उनको पता चले कौन अच्छा है, किस वजह से है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस शाम के 3 बज गए तो काम का छुट्टी ऑफिस से करके आगे बैठे, फुटबॉल देखा, प्लेयर सारे अनथक मेहनत कर रहे हैं अंदर, ठीक है, उनको बाहर कोई फ़र्क ही नहीं पड़े। ऐसे इवेंट्स का मुझे नहीं लगता हमारे फुटबॉलर्स को सपोर्ट करना चाहिए, जाके खेलना चाहिए। बिल्कुल। तो इससे रिसेंटली मैं हुंजा जो प्रीमियर लीग है वहाँ पे आपकी टीम गई थी। बिल्कुल। तो बहरहाल मैं अगर उनके मैनेजमेंट के जगह में होता, ठीक है, ज़ाहिरी बात है उन्होंने आपका शुक्रिया अदा किया होगा या नहीं किया होगा। तो इतने बड़े अच्छे अच्छे स्टार्स को लेके आप लोग आए थे गिलगित बल्तिस्तान में, ठीक है, एक ये बहुत ये बड़ी चीज़ है, ये कोई छोटा काम नहीं होता है, इसमें आपके पैसे लगते हैं, ठीक है, इसमें आपका टाइम लग जाता है, सारा कुछ करके फिर आप उन प्लेयर्स को यहाँ लेकर आ जाते हो गिलगित में एक माहौल दिखाने के लिए, एक फ़ुटबॉल दिखाने के लिए। अब वही प्लेयर्स है, अब मुर्तज़ा है, ठीक है, आपको पता है मुर्तज़ा आगे जाके कोई गिलगित से प्लेयर आता है तो ज़ाहिरी बात है उसका हेल्प वो वहाँ करता है, शुरू से पता है शुरू से करता है। अपना इशफाक भाई है, ठीक है, इशफाक हमारा स्टार है गिलगित का, वो आगे कोई प्लेयर हमारा जाएगा उसको हेल्प करेगा। तो इनको भी समझना चाहिए कि यार ऐसे प्लेयर्स जब आते हैं, ठीक है, हुंजा प्रीमियर लीग बड़ा अच्छा फाइनल उन्होंने करवाया, जो भी हुआ मैचेस हुए, बहुत पुराना इवेंट है। मेरा एक गिला इनसे ये है कि मैंने ये वक्त को भी मैंने बता दिया था कि आप एक सीनियर प्लेयर हो, ठीक, आपने इतना एक एंट्री रखा हुआ है, इवेंट नो डाउट अच्छा है, ठीक है, क्राउड आती है वहाँ पे देखते हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों से, काफ़ी प्लेयर से मैंने सुना कि वहाँ का रेफरिंग का जो निज़ाम था वो ठीक नहीं था। क्यों ठीक नहीं था? ठीक है, आप इतना जब एंट्री लेते हो, क्या आप एक प्रोफेशनल रेफरी को इस्लामाबाद से नहीं बुला सकते हो? गिलगित से बुला सकते हैं, गिलगित से, ठीक है, आप गिलगित से निसार भाई जैसे एक वेल नॉन रेफरी को आप नहीं बुला सकते हो? बुला सकते हो। आप वहाँ इतना बड़ा इवेंट आपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया, ठीक है, करने के बाद अब वहाँ आपका रेफरिंग पैनल अगर सही नहीं है तो मैं समझता हूँ कि फिर उस इवेंट का फ़ायदा नहीं है। तो बहरहाल मैंने देखा नहीं, मैंने बहुत सारे प्लेयर से ये गिला मैंने सुनी है। उम्मीद है नेक्स्ट इवेंट में ज़ाहिरी बात है हम खुद भी शिरकत करें उनके इवेंट में, हो सकता है, लेकिन ये है कि ना वहाँ रेफरिंग का जो निज़ाम होना चाहिए वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। हम उम्मीद भी इसी तरह करते हैं, क्योंकि फिर वही बात है, स्पॉन्सर्स को लेके जाते हैं वहाँ पे, इतने स्टार प्लेयर्स हमारे चित्राल से आए मेहमान हमारे, अच्छा गिलगित से हमारे अशफाक थे, मुर्तज़ा भाई, आकाश वगैरह, बख्त थे, सखीद अकबर था, गो के निकालम इंजरी की वजह से नहीं था हमारी टीम में। तो हम भी जाते हैं तो फिर वही बात है, हमें कप नहीं चाहिए, ठीक है, कप लाएंगे 1 साल बाद उस पर दूर मत, हमारे घर पे हैं, आपके घर पे हैं, जितने फुटबॉल के सबके घर पे कप्स हैं, ठीक है। हमारा एक मिशन ये है कि आप जो टीम लेके जाते हैं उससे यंग जनरेशन इंस्पायर हो, दूसरे क्लब आपकी तरफ प्रोफेशनलिज्म सीखें वगैरह करके। हम भी उनसे उम्मीद रखते हैं कि जो रेफरी पैनल है वो अच्छा हो। वो हमने शुरू में ही कहा था, जो हमारी डिस्कशन हुई थी प्री इवेंट में, कि आप पैनल बुलाएं, गिलगित से ही बुलाएं, ना कि इधर उधर। गिलगित से ही निसार भाई एज हमने सजेस्ट किया था, क्योंकि गज़र हो, हुंजा हो, नगेर हो, सिकरदू तक निसार भाई का पैनल ही चलता है। तो हमने कहा कि इतनी एंट्री फीस आप लोग ले रहे हैं तो हम एटलीस्ट हमारा पैनल, बाकी हमें कब से वास्ता नहीं है, हमें या विनिंग प्राइज या साइड उससे नहीं है, रेफरी से हो तो हमारे प्लेयर्स ईजी होके खेलेंगे। वो एंड तक फिर वही मसला ही आया रेफरी वाला, कि
ان ایکسپیرینس ریفریز کی وجہ سے. تو انشاءاللہ بس نیا ایونٹ بھی نہیں ہے, پرانا ایونٹ ہے, خیر اب تک تو ان کو بہتر کر لینا چاہیے. نہیں بہتر تو کرنا ہی چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ فٹ بال کھلاؤ یا فٹسال کھلاؤ, کچھ رولز ہوتے ہیں, کچھ قوانین ہوتے ہیں, آپ اپنے مرضی سے کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے ہو. اب میں ایک پروفیشنل کوچ ہوں تو میں اپنے مرضی سے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. ہاں وہاں پہ کچھ ریفری کے ڈیسیجنس ہوتے ہیں. اس دفعہ ایک ٹیم کا تھوڑا ایشو ہو گیا تھا میرے اپنی ٹیم کے ساتھ. بہرحال انہوں نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا مجھے, ٹھیک ہے, بڑے بڑے کلب سوشل میڈیا پہ, ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے اس طرح کی چیزیں نہ ہو. اب دیکھو تو میں نے اپنا کیپٹن اس کو بینڈ پہنا کے اندر بھیجا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنا کیپٹن بھیجا ہے, 2 کیپٹنس, اور اب ریفری کی بات وہاں مانی جاتی ہے آن فیلڈ, ٹھیک ہے. تو آن فیلڈ جب ریفری میرے کیپٹن سے کہتا ہے کہ اذان کے بعد میچ میں ختم کرا دوں گا, میرا جو کیپٹن تھا وہ مان جاتا ہے, ان کا کیپٹن تھا وہ مان جاتا ہے, وہ جو بھی بات ان کے ساتھ ٹائم فکس ہوتا ہے. اب کوچ کا وہاں کام ہی نہیں ہے. بالکل گیم ہوتی ہے, گیم ہونے کے بعد 1-0 جیت جاتے ہیں تو ایک ایشو کریٹ کیا جاتا ہے کہ ہر آپ نے ایک بچے کا ایج, ہاں اگر زیادہ تھا تو پھر سے ان کیوں کیا. دیکھو ہم ایک مطلب پہ یہ ہے کہ نا, گلگت میں ہمارا ایک کلچر ہے کہ آپ اگر کسی سینئر کے پاس کوئی جونیئر جاتا ہے ریکویسٹ لے کے, وہ ظاہری بات ہے اس کو مان جاتا ہے, کہتا ہے ہاں یار ٹھیک ہے مسئلہ نہیں. تب بھی وہی ہوا تھا, ٹھیک ہے, اوکے. یہ چیزیں ہو جاتی ہے ایونٹس میں نا, تو کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ تعریف بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ یار ہم کوشش کریں گے پروموٹ کریں. باقی جتنے بھی گلگت میں, غزر میں, جہاں پہ بھی یہ سینئر پلیئرس ہے, ٹھیک ہے, ان کو میں ایک میسیج مطلب آپ کے تھرو دینا چاہتا ہوں کہ یار وہ ٹریڈیشنل جو فٹ بال ہے اس کو آپ لوگ ختم کر دیں, ٹھیک ہے. یہ کیا کرتے ہیں, سمجھو کہ ایک بچہ اس نے قاعدے سے لے کے میٹرک تک کچھ پڑھا ہی نہیں ہے, میٹرک میں جا کے ایگزام میں بٹھاتے ہو, بالکل, تو کیا لکھے گا. ان کا بھی یہ قاعدہ سے لے کے میٹرک تک کچھ بھی نہیں کیا ہے, وہاں جا کے ایک جو آپ کا میچ ہوتا ہے وہ آپ کا ایگزام ہے, ٹھیک ہے. اس ایگزام میں آ کے فیل کہاں سے ہوتے ہیں, اوپر سے مار کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کوئی پکڑ کے آپ کو کھینچ رہا ہوتا ہے, تو کوئی کہتا ہے کہ یار اس کو کسی نہ کسی طریقے زخم کرو, یہ باہر ہو گیا تو ہم جیتیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ فٹ بال کو بٹھا کے کھیلو. یقین کرو کراچی کا کوئی پلیئر ہو, اسلام آباد کا کوئی پلیئر ہو, یہ والے ایونٹس ان پلیئرس کو میچ کھیلتے ہوئے دیکھے گا نا, تو وہ میرے خیال سے نہیں سمجھے گا کہ یار یہ کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے. تو اسی طرح اشکومن پریمیئر لیگ میں یہی ہوا جو آپ نے کہا کہ گراؤنڈ بال چلے, گراؤنڈ گیم چلے. اسپارٹکس ٹیم آئی تھی اشکومن پریمیئر لیگ میں, اور ان کا میچ شاید پکورا FC کے ساتھ تھا شاید. تو جو آرگنائزر ہے واجد, اس بقول اس کے کہ 45 سے 46 ٹچ اسپارٹکس ٹیم نے کیے ہیں. کمال ہے نا. ٹھیک ہے, ہمیں کیا دیکھنا وہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ٹائم ویسٹ والا نہیں, 0-0 چل رہا تھا, کوارٹر فائنل تھا یا سیمی فائنل تھا شاید, یعنی سمجھے کہ بہت ہی کروشل میچ تھا. اس میں 45 ٹچ انہوں نے کیے ہیں گیم بنانے کے لیے. بالکل. تو شاید مجھے آج تک یاد نہیں پڑ رہا 45 ٹچ آج تک کسی ٹیم نے کیے ہوں. اصل میں یہ ہے نا, جو لوگ ایونٹس رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ یار فٹ بال کا کوئی ایونٹ ہو, لیکن غلطی کہاں سے ہے, غلطی پلیئرس سے, ٹھیک ہے. پلیئرس ہی اس گیم کو پورا بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں. ہارنے کے بعد ان کو مسئلہ آ جاتا ہے کہ یار ریفری نے یہ کیا ہے, ریفری نے گول مارا آپ کے اوپر, یا ریفری نے کچھ اور کیا. تو یہ معاملات نہ گلگت میں میرے خیال سے ہم چترال کے برابر آنے کے لیے ہمیں 50 سال ہے. بالکل, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں کا فٹ بال چینج ہے, میں نے وہاں پہ بھی دیکھا ہے. اسلام آباد میں آپ دیکھو یار ادھر چینج ہے, کراچی میں چینج ہے, تو یہاں کیوں چینج نہیں ہے؟ ہمارے پاس اسٹیمنا بھی سب سے زیادہ ہے, بھاگتے بھی ہیں, فزیکلی فٹ بھی ہیں, پھر بھی ہمارا گیم نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نا بس وہی روایتی فٹ بال کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے, اوپر مار کے نیچے بھاگ رہے ہیں, بال اوپر سے چلتی ہے. آپ کہیں پہ بھی دیکھو, میں نے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس دفعہ جس ایونٹ میں گیا ہوں نا 3 ٹچ نہیں ہوئے.
बाहर डिफेंडर नहीं किक हुआ किया है स्ट्राइकर को, मिड भाग रहा है वैसे ही डिफेंडर वो पीछे डिफेंडर किक करता है तो मिड में एक हेड मारता है तो इधर थ्रो में जाती है सही है, वो थ्रो वाला बॉल नीचे एक दफ़ा बैठती है बस मुश्किल से, फिर उसके बाद और फिर ऊपर से ही चलती, तो ये नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह ज़ोहैब भाई आपके इन बातों से हमारी ऑडियंस बहुत कुछ सीखेगी, और जब तक बंदा खुद सीखना ना चाहे ना, तो इतने इल्म की दुनिया इतनी वसी है, या इतने दौर से किताबें लिखी गई हैं, तो बंदा खुद जब तक ना पढ़े तो वो किताब बस वैसे पढ़ी रहती है। तो जिस तरह आप बता रहे हैं आज, जिस तरह आप कोशिश कर रहे हैं एकेडमी में एज अ प्लेयर, कोई भी बंदा खुद कोशिश ना करे तो हमारी फुटबॉल नेक्स्ट 50 ईयर्स तक ऐसे ही चलेगी। तो एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया, और जितने भी हमारे यंग प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स ही कहूँगा, बाकी जो हमारे सीनियर्स हैं वो तो बहुत कुछ सीख चुके हैं, हमें सिखा चुके हैं। जो कॉलेज के प्लेयर्स हैं, जो यूथ फुटबॉलर्स हैं, आप ऐसे ही मेहनत करते रहें। इवेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं गिलगित में, और इससे ज़्यादा भी आएंगे इंशाल्लाह। खुशखबरियाँ आपको मिलती रहेंगी। पर्सनल ग्रूमिंग पे, टैक्टिक्स पे, स्किल्स पे आप काम करें, ऑनलाइन कोचिंग आपने एकेडमीज ज्वाइन करें। इसी तरह हमारा फुटबॉल ग्रूम होगा, और पढ़ाई तो आप करते ही माशाल्लाह, साथ साथ स्पोर्ट्स भी चलेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी सोसाइटी कलेक्टिवली बहुत आगे बढ़ेगी। तो ज़ोहैब भाई एक दफ़ा फिर शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया भाई, बड़ी मेहरबानी। और लास्ट में मैं एक मैसेज अपने ऑडियंस के लिए, बिल्कुल ज़रूर, कोशिश करें कोई पॉजिटिव कमेंट्स करें, ठीक है, उसमें हमें भी सीख मिले, और तनकीदी भी हो, तनकीद भी ज़रूरी है। जब तनकीद होगी तो फिर सेट हो जाएंगे। तो बहरहाल ये है कि सारे सपोर्ट भी करें एक दूसरे को, और इंशाल्लाह गिलगित का जो फुटबॉल है हम सब मिल के इसको सबसे बेस्ट बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।